الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میری بیوی بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ میرے 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس بار بھی وہ چوتھا بچہ جنم دینے جا رہی تھی، مگر میں اپنی بیوی کی ایک عادت سے بہت تنگ تھا۔ وہ یہ کہ جوں ہی وہ بچہ جنم دیتی تو اس کی یہ شرط ہوتی کہ اس پر ڈھیروں غلاظت اور کچرا پھینکا جائے۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، حالانکہ اس کی بدبو کی وجہ سے بیوی کے کمرے میں کئی دنوں تک کوئی نہ جاتا اور بچے بھی خود ہی سنبھالتا۔ اس بار میں نے اسے خود پر گندگی پھینکنے نہ دی تو اچانک میری بیوی نے میرے کان میں ایسی بات بولی کہ میرے پاؤں تھلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام حامد ہے۔ میں اور میری بیوی سونم ایک چھوٹے سے قصبے میں رہائش پذیر تھے۔ میری بیوی سونم بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نیک تھی۔ میری اماں کی بہت خدمت کرتی۔ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں شادی کے 2 سال بعد خوشیاں آ رہی تھیں۔ میں بہت خوش تھا۔ میں سونم کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اماں نے بھی اسے ہاتھوں کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ آخرکار 9 مہینے بعد گزر گئے۔ سونا نے ایک خوبصورت بچہ جنم دیا، پر اس نے میرے سامنے شرط رکھی کہ میں اس بچے کو تبھی دیکھوں گی جب تم مجھ پر غلاظت اور خوب کچرا نہ پھینکو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سونم کی عجیب و غریب شرط پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن فی الحال اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی میرے پاس چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق ایسا ہی کیا۔ کئی دنوں تک اس کے کمرے میں بدبو پڑی رہتی اور کوئی اس کے کمرے میں نہ جاتا۔ کوئی پڑوسی گھر آتا تو اماں کو خوب سنا کر جاتا کہ بہن کیا بات ہے، جوان بہو کے ہوتے ہوئے گھر میں اتنی بری بدبو پھیلی ہوئی ہے، کیسے رہ لیتی ہے۔ اب یہاں مجھ سے تو سانس لینا بھی 2 بار ہو گیا ہے۔ اماں بھی سب کی باتیں سن کر تنگ آ چکی تھی۔ اماں نے کچھ دنوں تک سکون کرنے کے لیے سونم کو میکے بھیجنا چاہا، لیکن وہ انکار کر گئی۔ اس بدبودار کمرے میں میں خود ہی سونم سے ملنے جاتا اور بچوں کو بھی میں خود ہی سنبھال رہا تھا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا۔ ہمارے یہاں لگاتار 3 بیٹے ہوئے۔ ہر بار وہ خود پر کچرا ڈلواتی، مجھے سختی سے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیتی۔ میں سب کے پیچھے چھپا رہا، جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی وجہ ہے جو اس سے سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں اس کی ان حرکتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کسی بھی صورت مجھے حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں اس پر جب میری بیوی سونم حاملہ ہوئی، میں تب یہ سوچ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اسے خود پر غلاظت نہ ڈالنے دوں گا۔ وہ خیر ایسا کیوں کرتی ہے، مجھے ان باتوں کا پتہ لگانا تھا۔ اس کی دن بدن کی عجیب حرکتوں سے میں پریشان بھی ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ بچوں کو دودھ پلاتی تو خود پر کالی چادر تان لیتی اور مجھے کمرے سے جانے کا بولنے لگتی۔ میں بھی مجبوراً باہر جاتا۔ اب یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 3 بچوں کی پرورش میں نے خود کی اور میں ہی جانتا تھا کیسے میں نے سونم کی الٹی سیدھی حرکتیں برداشت کی، پر اب میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے اپنے دل میں عزم ارادہ کر لیا تھا کہ سونم کی ان حرکتوں کے پیچھے چھپا راز جان کر رہوں گا۔ مجھے آج بھی وہ 2 دن یاد ہے جب میری شادی سونم سے ہوئی۔ سونم ایک زمیندار کی بیٹی تھی اور میں ایک گوالا، پر میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھے پسند نہ کرتا تھا۔ ایسی خوبصورتی گاؤں بھر میں چرچے تھے، پر جو بھی اس کا رشتہ لے کر جاتا سونم انکار کر دیتی۔ اس کی شرط تھی کہ وہ شادی ایسے شخص سے کرے گی جو اکلوتا ہو اور اس کی رنگت کالی ہو، ورنہ وہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے گی۔ مجھے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں ان کی حویلی دودھ دینے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے سونم کو باہر ٹہلتے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بالکل پری جیسی تھی۔ میری نظروں کا ارتکاز محسوس مار کے اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔
مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا، بی بی کیا کوئی کام ہے یا خادم سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے؟ میری آواز سن کر وہ خوش ہوئی اور بنا کچھ کہے اندر بھاگ گئی۔ اگلے کچھ دنوں میں ہی زمیندار صاحب نے اماں کو اپنے ہاں بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اماں ان کی باتوں پر پہلے تو پریشان ہوئیں کہ میرا بیٹا کہاں اور آپ کی بیٹی کہاں، پر پھر مان گئیں۔ یوں میرا دل یوں سونم ایک ہفتے میں میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میرا دل بے حد خوش تھا، میری زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سونم گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ میں نے سونم سے بات کا آغاز کیا اور اپنے دل میں پنپتے سوال پوچھنے لگا۔ سونا آپ اتنے خوبصورت ہیں اور میں آپ کے مقابل کچھ نہیں، اس کے باوجود آپ مجھ سے شادی کی خواہاں تھیں، لیکن کیوں؟ آپ کو مجھ سے بہتر بھی مل سکتا تھا۔ میری بات سن کر سونم نے جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا اور ساکت آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے جسم میں میری صاف ایک سوال نے لرزش پیدا کر دی تھی۔ سونم نے کپاتی آواز میں جواب دیا، کیونکہ میری مرتی ہوئی ماں کی خواہش تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ سونم کے جواب پر میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، نہ پر کچھ جانچ نہ سکا۔ میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری اور سونم کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی، پر جب وہ حاملہ ہوئی اور اس نے میرے سامنے شرط رکھی تھی، میں بہت پریشان رہنے لگا۔ اس کی حرکت کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا۔ اماں تو اسی دن سے سونم سے ناراض تھیں جب سے اس نے ایسا کیا تھا۔ میرا بیٹا سارا دن میرے پاس رہتا اور بس رات کو ہی سونم کے پاس جاتا اور وہ سونم کمرہ بند کر لیتی۔ دن بدن میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ سونم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اماں کو تو سمجھا کر مطمئن کر دیا تھا، پر خود اب سچ جاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے سونم کو اس بار خود پر کچرا ڈالنے سے باز رکھنا چاہا۔ میں نے اس بار اپنے سسر سے بات کرنی چاہی، پر اماں نے مجھے منع کر دیا کہ ایسا نہ کریں، نہ جانے چودھری صاحب کیا سمجھیں، اس لیے بات وہیں ختم کر دی۔ سونم نماز پڑھ فارغ ہوئی تو میں نے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں جیسے ہی اپنے اور سونم کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا، وہ اسی کچرے کے ڈھیر میں بیٹھی خود وجود پر کالا کپڑا لپیٹے بچے کو شاید دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئی اور مجھے باہر جانے کے لیے مجبوراً کرنے لگی۔ میرے لیے جو بات حیران کن تھی وہ تھی اس کی چھوٹی کی بہن کی وہاں موجودگی، جسے دیکھ کر مجھے کافی شک ہوا۔ میں نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے بچے کو دیکھنے کی ضد کرنے لگا اور سونم سے اپنے بچے کو چھپنے نہ لگا۔ جب وہ خود میں چھپا رہی تھی، اسی جھپٹا چھپٹائی میں بچے کے منہ سے کپڑا اترا، میں ساکت ہو گیا۔ میرا معصوم سفید و گلابی رنگت کا چھوٹا سا بچہ اس وقت سیاہ جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود پر سیاہی لگائی ہوئی تھی، اسے پہلی جھلک میں دیکھ کر خود ڈر گیا اور پہچان نہ سکا۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی بیوی اور سالی سے چلاتے ہوئے پوچھا تو میری بیوی میرے پاؤں پر گر گئی اور گڑ گڑانے لگی اور وہ میری منتیں کرنے لگی کہ نہ باہر چلا جاؤں، اگر اسے اپنے بچے کی زندگی عزیز ہے۔ میں نے اپنی سالی کی موجودگی میں بارے میں افسار کیا تو میری بیوی نے بتایا کہ اس نے ہی اسے پیغام بھیج کر بلایا تھا۔ جب وہ آئی تو پچھلے دروازے پر رک گئی اور میری بیوی اسے چپکے سے اپنے کمرے میں لے کر داخل ہو گئی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے ہنکارا بھرا اور اپنے بلکتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ شش و پنج کے عالم میں کبھی اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھتا اور کبھی پاؤں پکڑ کر گڑگڑاتی ہوئی بیوی کو دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنا بچہ اپنی بیوی کے حوالے کیا اور پھر باہر نکل آتا چلا گیا۔ ان دنوں میں اپنی بیوی کے عجیب و حرکتوں سے بہت پریشان تھا۔ یہ پریشانی میں کسی بھی بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے ایک بات تو اور نوٹ کی کہ میری بیوی روز میکے جانا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے وہ مہینے 2 مہینے بعد جاتی تھی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتی تھی۔
مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب وہ اکیلی شام کے وقت جاتی اور رات کو لوٹتی۔ میری بیوی کے سرکت پر میری ماں کو یہ شاید لگنے لگا ہمارے درمیان کوئی کشیدگی چل رہی ہے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں یہ کہہ کر ٹال گیا کہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ روز چلی جاتی ہے۔ میری والدہ نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں جاتا۔ مجھے پہلے ہی موقع چاہیے تھا کہ جاننے کا کہ میری بیوی آخر روز کیوں جاتی ہے، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گیا۔ میں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا۔ جب میری بیوی اپنے میکے چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد بھی اسے لینے کے بہانے وہاں پہنچ گیا، مگر میں وہاں گیا تو میری بیوی اور سسر مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئے، جبراً مسکرا کر مجھ سے بات کرنے لگے۔ میرے سسر نے نامحسوس انداز میں اپنے سامنے پڑی ہوئی ٹرے جو کہ ایک کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی اسے ٹیبل کے نیچے کھسکا دیا، جس پر میں نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد اپنی بیوی کو لیے گھر واپس آ گیا۔ لیکن میں اپنی بیوی سے اس بارے میں بات نہ کر سکا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اس نے کوئی جواب نہیں دینا بلکہ بات گول مول کر دینی ہے۔ یہ بات انہی دنوں میں نے ایک دن کی ہے۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پہلو میں اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا، تو ان کی غیر موجودگی محسوس کر کے میں ایک جھٹکے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پورا گھر چھان مارا مگر میری بیوی کہیں نہ دیکھی۔ میں جلدی سے گھر سے باہر آیا تو شاید میری خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ ابھی اتنے آگے نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی کالی چادر میں پیچھے وجود کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اسی چادر سے پہچاننا اس لیے میرے لیے آسان ہوا کیونکہ یہ چادر وہ اکثر بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے خود پر بھی اڑتی تھی۔ میں دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن تب میری حیرانگی کی حد نہ رہی جب میری بیوی میرے چھوٹے سے بچے کو لے کر قبرستان داخل ہو گئی۔ میں نے رات کی اس پہر جب کوئی مرد بھی قبرستان نہ جائے اپنی بیوی کو جاتے دیکھا، خوف سے تھر تھری لگی اور اس کے پیچھے قبرستان داخل ہوا، جہاں میری بیوی کئی قبروں سے ہوتی ہوئی ایک پرانی تقریباً زمین میں دھسی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہاں کچھ دیے جلائے اور وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اٹھی اور قبر سے مٹی بھر کے مٹی اپنی چادر کے پلوں میں ڈال کر گرہ لگائی۔ میری بیوی نے واپسی کے قدم لیے تو میں تیزی سے نکلتا گھر کی جانب بڑھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے آنکھ کھول کر اس کی حرکات ملاحظہ کی۔ وہ میرے پاس آئی اور اس مٹی کو میرے سر سے وارنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اپنے وجود کے گرد محسوس کر کے میں نے سختی سے لب بھینچے اور پھر روز کا معمول بن گیا۔ جب بھی رات کو میری بیوی قبرستان جاتی میں اس کا پیچھا کرتا، مگر آج جب میں پیچھا کر رہا تھا تو وہ قبرستان کی بجائے کہیں اور جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران ہوا اور دبے قدموں سے اپنی بیوی کا پیچھا کرتا رہا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے میری بیوی نے پلٹ کر دیکھا تو میں دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، پھر سر جھٹک کر قدم آگے بڑھائے۔ جو اپنی بیوی کے چلنے کی تھوڑی دیر بعد میں اس کے پیچھے پھر سے شروع کیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی اپنے میکے داخل ہو رہی تھی۔ یہ راستہ ان کے گھر کا پچھلا راستہ تھا، جہاں سے کم ہی باہر کے لوگ داخل ہوتے ہوں۔ یہ صرف گھر والوں کے استعمال کا تھا۔ جیسے میری بیوی اس میں داخل ہوئی تو میں بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ آگے بڑھتے میری بیوی نے ایک جگہ رک کر زمین پر گھٹنے کے بل نچ کی زمین پر موجود گٹر نما دائرے پر لگے ڈھکن کو اوپر اٹھایا تو وہ کھاتا چلا گیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس گٹر کے راستے کو
دیکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تبھی اپنی بیوی کو اس میں اترتے دیکھا۔ مجھے اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ میں بھاگنے کے انداز میں وہاں آیا تو دیکھا وہاں گٹر نہیں، کوئی راستہ تھا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھ کر میں جیسے ہی نیچے اترا، ہر طرف دیے جلے ہوئے تھے اور اندر سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کے تعاقب میں آگے بڑھا تو وہاں ایک بزرگ کو کالی چادر اوڑھے دیکھا، جس کے آگے کسی شے میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں کچھ ڈال رہا تھا۔ اور پھر ان کی باتوں سن کر مجھے اپنی بیوی کے عجیب و غریب باتوں کی سمجھ آنے لگی۔ وہ بزرگ میری بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اگر اس سے اپنے بچوں کی زندگی بچانی ہے تو اسے یہ کام اگلے 2 سال تک مسلسل کرنا ہوگا، جس پر میری بیوی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے میری بیوی کو جانے کی اجازت دی تو میری بیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں وہاں سے نکل کر دوسرے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا کہ اب میں اس کے سب کو راز نہیں رکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی میری بیوی باہر مجھے نکلی، سامنے دیکھ کر ساکت ہو گئی، جبکہ میں اسے دیکھتے آگے آگے چلنے لگا تو میری بیوی ڈرتے ڈرتے میرے پیچھے آنے لگی۔ گھر داخل ہو کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو پیچھے میری بیوی بھی داخل ہوئی، جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا میں صرف اور صرف سچ سنوں گا ورنہ اسے طلاق دے دوں گا۔ تو وہ روتے ہوئے میرے پاؤں پر گڑی اور بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ 15 سال کی تھی تو ان کے خاندانی بزرگ نے بتایا کہ اگر میں نے حسین شخص سے شادی کی تو وہ مر جائیں گی یا مجھے طلاق ہو جائے گی، اور اگر مجھے اپنا گھر چاہتی ہوں، اپنے شوہر سے زندگی چاہتی ہوں تو مجھے کالے رنگ کے شخص سے شادی کرنا ہوگی۔ اور جب میں نے شادی کی تو ہمارا پہلا بچہ جب ضائع ہوا تب اسی بزرگ نے کہا کہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے مجھے یہ عمل کرنا ہوگا جس کو سب سے چھپانا ہوگا، تو میں بس وہی کر رہی تھی۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں نے اسے افسوس سے دیکھا، اور اس نے بتایا جس دن وہ اپنے میکے گئی تھی میں اس کے پیچھے آ گیا تھا، تب بھی وہ قبرستان میں پڑھائی کر کے مٹی لائی تھی۔ اس دن ماؤس کی رات تھی، وہ سب میری اور میری اولاد کی زندگی کے لیے کر رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور اس کی بیوی پر افسوس بھی ہوا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ جب وہاں ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کر سکتا ہے تو دنیا میں لانے کے بعد بھی کر سکتا ہے، اور موت تو جب اللہ نے لکھی ہے تب ہی آنی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کی وجہ سے نہیں مرتا، اور نہ ہی بس مرنے والے کی قسمت میں ویسے ہی مرنا لکھا ہوتا ہے۔ اور اللہ تو صفائی پسند ہے، صفائی تو نصف ایمان ہے، تو گندگی میں کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر میں نے اس کو یہ سب چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد میری بیوی پرسکون رہنے لگی، اور اب اس کو راتوں کو اٹھ کر منتر پڑھنے کے لیے قبرستان نہیں جانا پڑتا، اور ہماری زندگی میں بھی سکون ہے اور خوشیاں شامل ہو گئی ہیں۔ میری بیوی کا ڈھونگی بابوں سے یقین اور ختم ہو کر اللہ کی ذات پر کامل ہو گیا تھا۔ اسے اب بس سمجھانے کی ضرورت تھی، سچ اور جھوٹ کا فرق بتانے کی ضرورت، جسے بتانے کے بعد وہ راہ راست پر آ گئی اور اس گناہ سے بچ نکلی۔